اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی، اور ہم نے کچھ مدت ان کے چھوٹے بھائی آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی کے حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی قم سے پہلے جو زندگی تھی، یعنی ولادت، نجف اشرف، دوران تحصیل اور اس کے علاوہ تبریز کی زندگی، اس کے متعلق ہم نے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور پھر آخری مورد جو ہم نے بیان کیا وہ یہی تھا کہ 1364 ہجری قمری کو جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تبریز کے سخت اور دشوار حالات کی بنا پر قم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، تو اس وقت انہوں نے قرآن مجید سے استخارہ کیا، اور یہ آیت سورہ کہف کی 44 نمبر، جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، یہ آیت نکلی، اور اس آیت کی بنیاد پر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تبریز سے قم المقدسہ کے حوضے کی طرف ہجرت کی۔ قم المقدسہ کا حوضہ اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کے زمانے سے ہی اس کی قدمت جا کر ملتی ہے، لیکن جدید دور کا اگر ہم اندازہ لگائیں کہ یہ جو ابھی اس وقت موجودہ صورتحال میں حوضہ علمیہ قم موجود ہے، اس کی قدمت تقریباً 100 سال پہلے تک جا کر پہنچتی ہے، یعنی 1340 ہجری قمری میں علماء قم نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبدالکریم حائری کو دعوت دی، جو اس وقت عراق میں موجود تھے، یعنی ایران کا ایک شہر عراق ہے، اس میں وہ موجود تھے۔ وہاں سے ان کو دعوت دی کہ وہ قم المقدسہ میں ہجرت کریں اور وہاں پر باقاعدہ ایک حوضہ علمیہ کی بنیاد رکھیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ جب آغا عبدالکریم حائری قم تشریف لائے، تو اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی عراق میں زیر تعلیم تھے، اور جیسے ہی عبدالکریم حائری قم تشریف لائے تو امام خمینی بھی ان کے ساتھ قم تشریف لائے، اور انہوں نے قم میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ جب ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تو اس پہلو کی طرف وہاں پر اشارہ کریں گے، چونکہ ایران کے طلاب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف عراق جایا کرتے تھے، جو ان کے لیے نہایت دشوار تھا، یعنی ایک تو سفر کی تکالیف کو برداشت کرنا، وطن سے دور رہنا، عزیز و اقارب سے دور رہنا، اور وہاں کے ماحول کی اپنی سختیاں، اپنی دشواریاں اور اپنی تکالیف اپنی جگہ پر تھیں، چونکہ بالآخر نجف کی گرمی معروف ہے، پھر نجف کا کڑوا پانی یہ بھی ظاہر ہے اس وقت نہایت دشوار تھا، اور پھر اس کے علاوہ ایک پرائی ثقافت میں جا کر زندگی کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ایرانیوں کا ایک اپنا رہن سہن ہے، عراقیوں کا ایک علیحدہ سے مختلف رہن سہن ہے، ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے جو افراد ہیں ان کا رہن سہن مختلف ہے۔ تو جب ایک انسان اپنی ثقافت سے اٹھ کر کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر زندگی کرتا ہے، تو یہ جو ثقافتی اختلاف ہے، زبانی اختلاف ہے، اور اس قسم کی جو مسائل ہیں، اس سے اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آغا شیخ عبدالکریم حائری نے قم کے حوضے کی بنیاد رکھی 1340 میں، تو اس حوضے کے قیام سے طلاب علوم دینیہ کی یہ مشکلات برطرف ہو گئیں، یعنی فقہ و اصول کے مسائل میں انہیں آغاز سے لے کر درس خارج کے
اس اجتہادی دستاویز تک مکمل تعلیم ایران میں دستیاب تھی، انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ کچھ مسائل تھے کہ قوم کے اندر بالآخر صرف فقہ اور اصول کی تعلیم دی جاتی تھی، بقیہ علوم جو ہیں وہ بہت زیادہ حد تک علماء اس سے غیر مانوس تھے، یعنی وہ علوم جو صرف اجتہاد کے لیے مفید واقعہ ہوں ان کو پڑھایا جاتا تھا، جیسے فقہ ہے، اصول ہے، درایا ہے، رجال ہے، اس قسم کے علوم کچھ حد تک تھے، لیکن زیادہ جو کام ہوتا تھا وہی فقہ و اصول پر ہی ہوتا تھا۔ لیکن مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب 1364 میں باقاعدہ تشریف لاتے ہیں حوزہ علمیہ قوم کے اندر، تو حوزہ علمیہ میں ایک باقاعدہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قم میں موجود تھے، لیکن بنیادی فلسفہ جو پڑھایا جاتا تھا وہ قم میں نہیں تھا، تہران میں فلسفے کے زیادہ دروس ہوا کرتے تھے، اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ پڑھا بھی تھا اور پڑھایا بھی تھا، لیکن ایک ایسا ماحول تھا کہ علماء میں فلسفہ رائج نہیں تھا، علماء فلسفہ کو حرام جانتے تھے پڑھنا، اور نہایت ہی دشوار حالات میں علامہ طباطبائی تبریز سے قوم میں شفٹ ہوتے ہیں، اور یہاں آ کر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فلسفے کا آغاز کیا، فقہ کا آغاز کیا، علم درایا کا آغاز کیا، علم رجال کا آغاز کیا، اور تفسیر کے دروس کا آغاز کیا۔ یعنی ان تمام علوم پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو عبور حاصل تھا، اور ان تمام موضوعات پہ انہوں نے کام شروع کیا۔ مختصر سے عرصے میں حوزہ علمیہ قوم کے نابغہ اور جو فتین طلاب ہیں وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کشش کو اور جاذبے کو محسوس کرتے ہوئے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کھنچے چلے آئے۔ آغاز میں علامہ طباطبائی نے باقاعدہ درس خارج کا آغاز کیا صوم کی بحث سے، یعنی روزے کی بحث سے۔ کچھ عرصہ یہ درس چلا، لیکن پھر علامہ طباطبائی نے جب حوزہ علمیہ قوم کی ایک فضا کو مشاہدہ کیا کہ یہاں پر فقہ کا درس دینے والے بہت سے علماء موجود ہیں، اصول کا درس دینے والے بھی بہت سے علماء موجود ہیں، لیکن اگر ہم اصول اعتقادات کو دیکھیں، اگر ہم اعتقادات کو برہانی عنوان سے دیکھیں، یا ہم امامت کی بحث کو دیکھیں، ولایت کی بحث کو دیکھیں، علم امام سے متعلق جو عقلی مباحث ہیں ان کو دیکھا جائے، مبدأ و معاد سے متعلق جو فلسفی مباحث ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، تو ان تمام مسائل میں حوزہ علمیہ میں بہت ہی فقدان پایا جاتا ہے، نہایت ہی ایک کمی ہے، جس کے جبران کے لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باقاعدہ تفسیر کا درس دیں گے جو حوزہ علمیہ میں اصلاً رائج نہیں تھا۔ یعنی حوزہ علمیہ میں باقی علوم تو پڑھائے جا رہے ہیں، یعنی صرف پڑھائی جا رہی ہے، نحو پڑھائی جا رہی ہے، منطق موجود ہے، اصول موجود ہے، فقہ موجود ہے، رجال بھی کچھ حد تک ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، درایا بھی کچھ حد تک ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، اور ان علوم تو کی موجودگی ہے، لیکن وہ جو اصول اعتقادات برہانی ہیں وہ نہیں پڑھائے جا رہے ہیں۔ یا اس کے علاوہ تفسیر قرآن مجید ہے، اس کا درس وہاں پر موجود نہیں تھا، بہت ہی محدود پیمانے پر اگر کوئی درس دے تو موجود تھے، وگرنہ وہ درس جو ہونا چاہیے حوزہ علمیہ کے شایان شان ہو وہ موجود نہیں تھا۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ حوزہ علمیہ میں موجود اساتید اور طلاب 95% جو ہیں وہ فقہ اور اصول کو پڑھ رہے ہیں اور اجتہاد سے متعلق جو علوم ہیں انہی کو پڑھ رہے ہیں، اور باقی فلسفہ، منطق، عرفانیات یا اس کے علاوہ قرآن مجید کی تفسیر یا برہانی اعتقادات یہ صرف پڑھنے والے 5% طالب علم ہیں۔ تو ایسے میں بہت زیادہ ضرورت تھی کہ فلسفے پر کام کیا جائے، لیکن اس طرف فلسفے کی مخالفت بھی موجود تھی۔ یعنی جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کا جس دور میں آغاز کیا اس وقت روس میں باقاعدہ کمیونسٹ حکومت موجود تھی، اور باقاعدہ وہ اپنا نظام مختلف ممالک میں جو ہے وہ بھیج رہے تھے، اپنی تعلیمات وہاں پر شائع کر رہے تھے۔ تو ایسے میں ایران کے اندر بھی باقاعدہ کمیونسٹ جماعتیں تشکیل پا چکی تھیں، کمیونسٹ
اعتقادات جو ہیں وہ ایران کے اندر باقاعدہ پبلش ہو رہے تھے اور لوگوں پہ ایک منظم انداز میں اس میں ورک ہو رہا تھا۔ اور چونکہ یہ تمام مباحث عقلی تھیں، فلسفی تھیں، دقیق تھیں، تو علماء نجف اور علماء مشہد کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جتنے بھی کمیونسٹ نظریات ہیں ان کے پیچھے فلسفی اعتقادات ہیں، فلسفی مبانی ہیں، اور یہ فلسفے سے وجود میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فلسفے کی حرمت کے بارے میں فیصلہ کیا، اور مرحوم آیت اللہ بروجردی جو اس وقت مرجعیت عظمیٰ اور حوزہ علمیہ قوم کی زعامت رکھتے تھے، ان کے اوپر باقاعدہ خطوط کی بوچھاڑ کر دی کہ فوراً علامہ محمد حسین طباطبائی کا راستہ روکا جائے اور حوزہ علمیہ قوم سے اس جرثومہ فساد کو ختم کیا جائے کہ حوزہ علمیہ قوم میں فلسفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فساد کی بنیاد ہے۔ یعنی اس طرح سے ہمارے تمام طالب علم رفتہ رفتہ کمیونسٹ ہو جائیں گے اور مشکلات اضافی ہو جائیں گی۔ فلسفہ پڑھنے کی حرمت کا فتویٰ دیا جائے اور باقاعدہ محمد حسین طباطبائی کو تکلیف کی جائے، ان کو یہ موظف کیا جائے کہ وہ اپنے فلسفے کے دروس ترک کریں۔ ایسے میں مرحوم آیت اللہ بروجردی یعنی مرجعیت عظمیٰ نے علامہ طباطبائی کو اپنے پاس بلایا، اور وہ تمام اعتراضات جو علماء نجف کی جانب سے یا علماء مشہد کی جانب سے کیے جا رہے تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی نے کہا کہ میں اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے ان دروس کو پڑھا رہا ہوں، لیکن چونکہ مرجعیت عظمیٰ آپ کے پاس ہے، اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں یہ درس بند کر دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ حکم نہیں دیتے ہیں تو یہ میرا شرعی وظیفہ ہے، میں اپنے شرعی وظیفے پر عمل کر رہا ہوں۔ مرجعیت عظمیٰ نے منع کر دیا تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام فلسفی دروس چھوڑ دیے اور بند کر دیے۔ اب ایسی صورتحال میں علامہ طباطبائی کے شاگردوں کی بہت سی ایک تعداد قوم کے علماء کی تھی، اور بہت سارے تعداد ایسی تھی جو تہران سے علامہ طباطبائی کے پاس فلسفہ اسلامی پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ظاہری بات ہے تہران ایران کا دارالخلافہ ہے، اور وہاں سے جو آنے والے طلاب ہیں یقینی بات ہے کہ ان کے کسی نہ کسی بڑی شخصیت سے رابطہ بھی تھا۔ تو ایسے میں تہرانی شاگردوں نے جو ہے وہ محنت کی، کوشش کی، اور تہران میں موجود بزرگ اور علماء کو قانع کیا تھا کہ وہ جا کر مرجعیت عظمیٰ سے جا کر گفتگو کریں کہ فلسفے کے درس ایران میں ہونے چاہیے اور بہت ہی ضروری ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ بہبہانی کا انتخاب کیا گیا، آیت اللہ فلسفی کا انتخاب کیا گیا کہ وہ جائیں، جا کر مرجعیت عظمیٰ سے گفتگو کریں۔ آیت اللہ فلسفی ایک نامور خطیب تھے۔ انہوں نے ایران میں کمیونسٹ کی طرف سے شائع ہونے والے مجلات اور پوسٹرز اور کتابوں کو جمع کیا، اور یہ تمام چیزیں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی خدمت میں لے کر پہنچ گئے اور سامنے مرجعیت عظمیٰ کے رکھ دی۔ آیت اللہ بروجردی نے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ آغا فلسفی نے کہا کہ یہ وہ کفر و الحاد پر مشتمل کتابیں ہیں جو ایران میں چھپ رہی ہیں اور ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ تو مرجعیت عظمیٰ نے پوچھا کہ پھر اب ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسے میں آغا فلسفی نے کہا کہ یہاں حوزہ علمیہ میں باقاعدہ فلسفہ اور الہیات کا درس ہونا چاہیے تاکہ ان کتابوں کا دفاع کر سکیں۔ یعنی جب تک ہمارے طلاب میں فلسفی دیدگاہ موجود نہیں ہوگی اور وہ برہان کے ذریعے سے جا کر باقاعدہ ان کفر و الحاد کا مقابلہ کرنے کی توان نہیں رکھتے ہوں گے، تب تک ہم ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی خود فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جہانگیر خان کے پاس جو اپنے زمانے کے معروف فیلسوف تھے انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ جس کا دل چاہے وہ منہ اٹھا کر کلاس میں آ جائے اور فلسفہ پڑھنا شروع کر دے، بلکہ جہانگیر خان دیکھتے تھے کہ کس میں فلسفہ پڑھنے کی صلاحیت ہے، کون فلسفہ سمجھ سکتا ہے، کون فلسفے کو ہضم کر سکتا ہے، اسے بلایا جائے، اور جو نہیں سمجھ سکتا، جو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو کلاس میں نہ آنے دیا جائے۔ بس اس اعتبار سے جہانگیر خان کا درس خصوصی ہوتا تھا، عمومی نہیں تھا۔ مرجعیت عظمیٰ نے جو آیت اللہ طباطبائی پہ اعتراض کیا تھا، ان اعتراضات میں سے ایک یہی تھا کہ آپ فلسفے کے دروس کو خصوصی رکھیں،
عمومی نہ رکھیں، ہر آدمی فلسفہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور اگر پڑھ لے تو اسے ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا آپ خصوصی دروس رکھا کریں۔ لیکن جب علماء نجف اور علماء قوم کی طرف سے اعتراضات نجف اور مشہد کی طرف سے اعتراض ہوئے تو مرجعیت عظمیٰ نے منع کر دیا، تو آیت اللہ رک گئے۔ لیکن اب جب کہا کہ واقعاً حوزہ علمیہ کو ضرورت ہے کہ وہ برہانی اعتبار سے مضبوط ہوں اور کمیونسٹ طرز تفکر کا مقابلہ کریں، تو ایسے میں مرجعیت عظمیٰ نے آغا فلسفی سے کہا کہ جائیں آپ آغا طباطبائی سے کہیں کہ وہ فلسفے کے علوم کو پڑھا سکتے ہیں، عقلی علوم کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کو مقید کریں کہ وہ ابن سینا کی کتاب شفا کا درس دیں، اسفار کا درس وہ فعلاً نہ دیں۔ لہٰذا ایسے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اور پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باقاعدہ علمی، فکری، فلسفی انقلاب برپا کر دیا حوزہ علمیہ قوم کے اندر۔ چونکہ علامہ طباطبائی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، یعنی آپ ایک فیلسوف کو تو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن یہ خالی فیلسوف نہیں تھا، یہ فقیہ تھا، یہ اصولی تھا، یہ رجالی تھا، یہ متکلم تھا، یہ مفسر تھا اور فیلسوف بھی تھا، پھر اس کے علاوہ عارف بھی تھا، ریاضی دان بھی تھا، زاہد بھی تھا، رمل اور جفر میں بھی وارد تھا لیکن ان کو استعمال نہیں کرتا تھا، اعداد میں ماہر تھا، حساب میں ماہر تھا، جمل میں ماہر تھا، ابجد میں ماہر تھا، اور ہندسہ، جبر، حیت اور اس کے علاوہ تمام علوم میں، حتیٰ کہ قہار کے شاعر تھے۔ تو ایسے میں ایک ایسے فرد کو جو 20 سے زائد علوم کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کی طرح جانتا ہو اور اس میں مہارت رکھتا ہو، اس پر اعتراض کرنا آسان بات نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی میدان سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ پر اگر اعتراض کرے تو فوراً منطقی اور برہانی اعتبار سے اس کو کانے کو لندہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لہٰذا ایسے میں جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ پڑھانا شروع کیا تو اس میں حوزہ علمیہ کے تمام نابغہ طلاب نے علامہ طباطبائی کی طرف کشش کی طرح ان کی طرف رجوع کیا، فلسفہ پڑھایا، اور فلسفہ پڑھانے کے ساتھ علامہ نے فقہ کے درس کو بند کر دیا کہ فقہ کا درس پڑھانے والے حوزے میں بہت لوگ ہیں لیکن برہانی اعتقادات کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا تفسیر کی جگہ خالی تھی اور کلام کی جگہ خالی تھی۔ علامہ طباطبائی نے باقاعدہ تفسیر کا درس شروع کیا اور کلام کا درس کیا، اور اعتقادات عقلی کو باقاعدہ برہان کی صورت میں، یہی قرآن میں جو اعتقادات ہیں، یہی جو روایات میں اعتقادات ہیں، ان اعتقادات کو برہان کے قالب میں ڈھال کر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کے سامنے پیش کیا، اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ پھر آپ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کی اگر فہرست دیکھیں تو عظیم عظیم نابغہ افراد موجود ہیں۔ بعض افراد کا یہ نظریہ تھا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت خودکشی کی ہے، یعنی اگر علامہ طباطبائی آسان راستہ انتخاب کرتے، قرآن مجید کی تفسیر کو ترک کر دیتے، برہانی اعتقادات کو ترک کر دیتے اور دیگر مراجع تقلید کی طرح آرام سے آتے، فقہ کا درس پڑھاتے، اصول کا درس پڑھاتے، تو یہ اس پر اگر علامہ طباطبائی فقہ و اصول پر محنت کرتے تو تقریباً 10 سال کی کم ترین مدت میں مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مرجعیت عظمیٰ کو ترک کیا اور آگئے ایسے علوم کی طرف کہ جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یعنی اگر کوئی فیلسوف پڑھا ہو، فلسفہ پڑھا ہو، فلسفہ پڑھاتا ہو تو اس کی نہ تو کوئی تقلید کرے گا، نہ ہی کوئی اسے وجوہات شرعیہ دے گا، نہ ہی اس کا دفتر ہوگا، نہ ہی اس کے وکلاء ہوں گے، نہ ہی اس کی پوری دنیا میں اس عنوان سے کہ وہ مرجعیت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھا ہے اس کی شناخت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، فلسفہ پڑھاتا ہے تو پڑھاتا رہے، اپنی جگہ پر اعتقادات پڑھاتا ہے تو پڑھاتا رہے، لیکن وہ جو تعارف مرجعیت عظمیٰ کا پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ ایک فیلسوف کا یا ایک مفسر قرآن کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ خودکشی کی ہے،
لیکن جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہماری فلسفے سے کیا توقع ہونی چاہیے، یعنی ہم فلسفے کو جب دیکھ رہے ہیں تو کس دید کے عنوان سے ہم فلسفے کو دیکھیں، تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلسفہ بے معنی خاص سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ ہاں، فلسفہ بے معنی خاص جس میں جمال اور کمال الہی کی طرف وہ انسان کو کھینچ کے لاتا ہے، تو یہ فلسفہ جو فلسفہ بے معنی خاص ہے، جسے ہماری حوزوی اصطلاح میں الہیات بے معنی الاخص کہا جاتا ہے، اگر اس فلسفے کو برہانی انداز میں لایا جائے اور طلاب کی تربیت کی جائے تو یہ افراد کی تربیت کرتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے جو انسان کو عارف بناتا ہے، یہ فلسفہ ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، انسان کو مدارج عالیہ تک لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی اور مزید ایسے افراد کی تربیت کی کہ جو باقاعدہ آئیں اور آ کر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یعنی تشیع کی سربلندی کے لیے وہ خدمت کریں اور معاشرے سے ایسے اعتقادات کو کہ جو اسلامی اعتقاد نہیں ہیں بلکہ ضد اسلام ہیں، اسلام کے اپوزٹ نظریات ہیں، ان نظریات کا قلع کما کیا جائے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کی قربانی دی، تفسیر پہ درس دیے، فلسفے کے درس دیے، اعتقادات کے درس دیے اور برہانی درس دیے۔ صرف علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی نہیں دی، علامہ طباطبائی کے ساتھ ان کی زوجہ نے بھی قربانی دی۔ ان کی کیا قربانی تھی؟ یعنی جب تبریز میں تھے، جب علامہ طباطبائی کی شادی ہوئی تھی، اس وقت علامہ طباطبائی کا ایک عظیم الشان قسم کا گھر تھا کہ جس میں 15-20 کمرے تھے، بہت بڑا محل ٹائپ گھر تھا، نوکر چاکر موجود تھے۔ ایسی شاہانہ زندگی کو ترک کرتے ہوئے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ ان کے ساتھ نجف اشرف جاتی ہے، جہاں صرف فقر ہے، جہاں پیسہ نہیں ہے، جہاں غربت ہے، جہاں مجبوریاں ہیں، جہاں تکالیف ہیں، جہاں گرمی ہے۔ کتنے بچے ان کے اسی گرمی کی وجہ سے اور موسم کی شدت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پر تلف ہو گئے اور فوت ہو گئے، لیکن یہ قربانی دی، نجف میں رہیں، پھر دوبارہ واپس تبریز آئیں، دوبارہ ایک زندگی تشکیل دی، 10 سال تبریز میں قیام کیا، اور پھر تبریز کے حالات جب کشیدہ ہو گئے، لوٹ مار شروع ہو گئی اور روس جب وہاں سے نکلا تو وہاں پر داخلی فسادات شروع ہو گئے، تب دوبارہ اپنی زندگی کو قربان کیا اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوبارہ قم میں آئیں۔ یہاں دوبارہ انہوں نے اپنی زندگی کو تشکیل دیا اور پھر کرائے کے مکان میں، ایک مکان سے دوسرے مکان، ایک مکان سے دوسرے۔ کتنی مشکل ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے گھر کو تبدیل کرنا اور گھر کو تلاش کرنا۔ یہ واقعاً وہی افراد جانتے ہیں کہ جو واقعاً کرائے دار ہیں یا جو مالک مکان کے ان تمام پروسیس سے گزرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے گھر تبدیل کیا جاتا ہے، کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے ایک گھر لے لیا تو بس اب یہ ساری زندگی اس کے پاس کرائے کا مکان ہے، کرایہ دیتا رہے اور وہاں پر زندگی گزارتا رہے۔ نہیں، ایران میں رسم ہوتی ہے سال بعد مکان خالی کروا لیتے ہیں تاکہ جو کرایہ دار ہے وہ وہاں پر پکا ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ اب ایسے میں ایک آدمی جب اپنا گھر تبدیل کرتا ہے تو اس کو تو 2 مہینے تو سیٹ ہونے میں اور 1 مہینہ تو اس کو دوبارہ گھر تلاش کرنے میں ہی لگ جاتا ہے، اور نہایت دشوار مرحلہ ہوتا ہے ایک گھر کو تبدیل کرنا۔ تو ایسے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ قم میں زندگی گزاری اور نہایت ہی مشکل مراحل تھے ایسی زندگی گزارنے کے۔ علامہ آیت اللہ حسن زادہ آملی لکھتے ہیں کہ مجھے نہایت تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے استاد علامہ طباطبائی کا ذاتی گھر نہیں ہے، لہٰذا میں ایک دفعہ اپنی تمام قیمتی اور نایاب کتابیں اٹھا کر علامہ کی خدمت میں لے گیا اور میں نے انہیں کہا کہ ان کتابوں کو بیچ کے آپ کے لیے گھر خریدا جائے۔ علامہ طباطبائی نے کہا میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ آپ ایسا کوئی کام کریں، یہ واپس لے جائیں اور انہیں اپنے پاس محفوظ رکھیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے، اس پر میں ہرگز گھر نہیں خریدوں گا۔ پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جب تبریز میں جو زمینیں تھیں، ان کی آبائی زمینیں جب وہ تھوڑا ارزش پیدا کر گئیں، قیمتی ہو گئیں، تو ان میں سے کچھ حصہ بیچ کر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قم میں گھر خریدا گیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے طالب علموں کو سیر و سلوک میں ان کی مدد کی اور ان کی تربیت کی، یہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔